دین ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہمیں بتا رہا ہے کہ اس علم کو حاصل کرنا جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے ہر مسلمان پر۔ اور یہاں پر آپ ایک اور بات بھی سمجھے، علم، دوسری بات، علم کسی انسان کی جگیر نہیں ہے، کسی انسان کی یہ وراثت نہیں ہے۔ عام انسان کی بات کر، کسی انسان کی یہ جگیر نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان علم حاصل کر سکتا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، اجمی ہے، عربی ہے، کوئی بھی شخص ہے علم حاصل کر سکتا ہے۔ علم کسی کی جگیر نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، ان کے پاس علم جن کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، لیکن ایسے شخصیتوں کے متعلق لوگوں نے ان کے علم کو چیلنج کیا ہے، ان کے علم کو چیلنج کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسی شخصیتوں کے علم کے متعلق گواہی مل رہی ہے، لیکن لوگوں نے ان کے علم کو بھی چیلنج کیا ہے۔ پتہ چلتا ہے علم کسی کی جگیر نہیں ہے، کوئی بھی اس کو حاصل کر سکتا ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کو لے سکتا ہے۔ علم کسی کی جگیر نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک طویل واقعہ ہے، لیکن کوشش کریں گے اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور اس کے اندر بڑے سبق آمیز باتیں بھی ہیں۔ یہاں پر اس واقعے کے اندر منبر کے اوپر شاید کہ یہاں آپ پہلی بار یہ واقعہ سن رہے ہیں، میری ماں اور بہنیں بھی، نوجوان بھی سن رہی ہیں، ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، چھوٹے بچے بھی سن رہی ہیں۔ ان کا نام میں نے کیوں لیا ہے؟ اس واقعے کے اندر ایک اہم بات ذکر ہے، اس وجہ سے میں نے ان کا نام لیا ہے۔ احتیاط کے ساتھ کوشش کریں گے کہ بات بھی مکمل ہو جائے اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ آپ سمجھیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ اپنے دفتر کے اندر تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتے ہیں امیر المؤمنین، میں نے آپ کے ساتھ تنہائی کے اندر بات کرنی ہے، میری بڑی ہی اہم بات ہے اور میری راز والی بات ہے، تنہائی میں نے اپنی نجی گفتگو کرنی ہے، آپ مجھے ٹائم دے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹائم دے دیا، گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ شخص آ کر کہتا ہے امیر المؤمنین، آج سے 2 سال قبل، بڑا اہم واقعہ ہے، آج سے 2 سال قبل میں یہاں سے ملک شام تجارت کی غرض سے گیا تھا۔ تجارت کرتے ہوئے میرا ارادہ نہیں تھا کہ 2 سال بعد واپس اپنے گھر آؤں گا، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا۔ تجارت کرتے ہوئے وقت طویل ہو گیا اور 2 سال کے بعد آج میں گھر واپس لوٹا ہوں۔ جیسے میں گھر لوٹا ہوں امیر المؤمنین، میں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے میں نے محسوس کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میری بیوی پیٹ کے ساتھ ہے، حاملہ ہے۔ میں نے ماں اور بہنوں کا ذکر بھی کیا تھا، نوجوانوں کا بھی، اس کی وجہ یہ تھی، میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیوی حاملہ ہے، پیٹ کے ساتھ ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ حمل کی حالت میں ہیں، آپ کے پیٹ کے اندر بچہ ہے؟ تو میری بیوی نے جواب دیا، جی ہاں میں حمل کے ساتھ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ امیر المؤمنین، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا ہے، جبکہ میں 2 سال کا عرصہ لگا کے آیا ہوں، یہ آپ کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ کس کا بچہ ہے؟ میں تو 2 سال بعد آیا ہوں، آپ کے پیٹ کے اندر کس کا بچہ ہے؟ میری بیوی مجھے لاکھ سمجھاتی رہی اور مجھے مناتی رہی کہ یہ بچہ آپ کے حوالے سے ہے، اس کا تعلق آپ سے ہے، اور حتیٰ کہ امیر المؤمنین میری بیوی نے مجھے قسم اٹھا کے بھی کہا ہے، واللہ ما مسنی الرجل، اللہ کی قسم اٹھاتی ہو آپ کے علاوہ کسی اور مرد نے مجھے چھوا نہیں ہے، مجھے ہاتھ نہیں لگایا، میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ امیر المؤمنین، میری بیوی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، میں اپنا فیصلہ اور یہ کیس آپ کی عدالت میں لے کے آیا ہوں، امیر المؤمنین ہمارا فیصلہ کریں۔ جبکہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر کا معاملہ
گھر میں ہی حل ہو جائے. اس طرح کی جو بھی معاملات ہوتے ہیں جب حد کراس ہو جاتی ہے تو انسان پھر مجبوراً باہر نکلتا ہے. یہ صحابی رسول یہ شخص بھی ایسے ہی باہر نکلا ہے, امیر المؤمنین سے درخواست کر رہا ہے. امیر المؤمنین نے اس عورت کو بلوا لیا, ردو علی الماء, اس عورت کو میرے پاس لایا جائے. لایا گیا, امیر المؤمنین نے معلومات لی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے پوچھا, معلومات لی, کہا کہ آپ کا شوہر کتنا عرصہ آپ کے گھر سے باہر رہا ہے؟ کہا 2 سال گھر سے باہر رہا ہے. کہا آپ حاملہ ہیں؟ اس عورت نے کہا جی میں حمل کی صورت میں ہوں. یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا امیر المؤمنین یہ بچہ اسی ہی نوجوان کا ہے, اسی شخص کا ہے, میرے شوہر کا ہے. اسی کی طرف اشارہ کر دیا ہے. امیر المؤمنین نے کہا آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ مان جائیں, رجوع کر لے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. لیکن یہ عورت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی, یہ اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی تھی. کہا یہ بچہ اسی کا ہے اور میں قسم اٹھاتی ہوں. امیر المؤمنین نے مہلت دی, کہا آپ سے غلطی ہو گئی ہے, جاؤ سوچو, سوچنے کے بعد پھر واپس آ جانا, اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لینا. عورت چلی گئی. کچھ دن گزرنے کے بعد امیر المؤمنین نے پھر بلایا, عورت اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی ہے. آخر کار امیر المؤمنین حیران اور پریشان ہے, معلومات بھی کروائی ہے, علم سے اپنے علم کے مطابق بھی پوچھوایا ہے اس عورت کے متعلق کیا حد لگائی جائے. آخر کار یہ وقت آ گیا, امیر المؤمنین نے اس عورت کے متعلق یہ فیصلہ جاری کر دیا. کہا اس سے غلطی ہو گئی ہے, اپنی غلطی یہ چھپا رہی ہے اور اپنی غلطی کا اقرار نہیں کر رہی, اور میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ جاری کر رہا ہوں فلاں دن اس عورت کو رجم کر دیا جائے گا. کیوں؟ اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے بظاہراً عقل تسلیم نہیں کر رہی کہ 2 سال بعد اس کا شوہر دور رہا اس سے, لیکن اس کے پیٹ کے اندر یہ بچہ کیسے آیا ہے, اور اس انداز میں اس عورت سے غلطی ہوئی ہے, اس کو رجم کیا جائے گا. اب رجم جانتے ہیں, مسلمانوں کی جماعت جمع ہوگی, اس عورت کو ایک چکل میدان کے اندر کھڑا کر کے کوئی بھی شخص ہے جو زنا کی حد جس کو لگتی ہے اس کو یعنی زمین کے اندر گاڑ دیا جائے گا, کچھ اس کا جسم کا حصہ, پھر لوگ اس کو پتھر ماریں گے, اس وقت تک مارتے رہیں گے جب تک اس کے جسم کے اندر سانس باقی ہے. حکم جاری ہو گیا, لیکن اتفاقاً ایسے ہوا جس دن امیر المؤمنین نے حکم جاری کیا اسی مجلس کے اندر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے, جلیل القدر صحابی ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امیر المؤمنین آپ نے جو فیصلہ کیا ہے آپ کے فیصلے کو میں چیلنج کرتا ہوں. کس کے فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے سنے, جو کہتے ہیں ہمارے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, لیکن ان کی بات کس قدر غلط ہے. ان کے فیصلے کو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا. آپ نے جو فیصلہ کیا ہے آپ کا فیصلہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. امیر المؤمنین خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ جانتے ہیں, انہوں نے کہا کیسے؟ کہا جس عورت کے متعلق آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کو رجم کر دیا جائے گا, یہ بات درست ہے. اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے, اس کی کیا غلطی ہے؟ اگر اس کو رجم کریں گے اس عورت کے ساتھ بچہ بھی ساتھ فوت ہو جائے گا, اس نے کیا غلطی کی ہے؟ آپ ایک ہی جان کو نہیں 2 جانوں کو آپ ختم کر رہے ہیں. امیر المؤمنین کو بات سمجھ آ گئی, مہلت دے دی, کہا وضع حمل کے بعد اس عورت کو رجم کیا جائے گا. آپ جانتے ہیں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ علم کے متعلق یہ وہ شخصیت ہے پوری روح زمین کے اوپر جن کے علم کے متعلق اور جن کے دین کے متعلق محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر بتایا گیا, اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب کا علم یہ ہے اور آپ کا دین یہ ہے. خواب کے اندر بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ اندازہ لگائیں یہ ہے امیر المؤمنین. اگر ان کی بات آگے لے کے چلے, جب آپ فوت ہوئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے, قبر میں آپ کو اتارا جا رہا تھا, شہید ہونے کے بعد اتارا جا رہا تھا, قبر کے سرانے کھڑے ہو کے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے لوگوں سنو, لوضع
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کون سی شخصیت ہے؟ اگر ان کے علم کو ترازو کے ایک پلے کے اندر رکھ دیا جائے، اس وقت کے جتنے عالم ہیں سب کے علم کو ترازو کے دوسرے پلے کے اندر رکھ دیا جائے، لوازع علم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا علم بھاری اور بھرکم ہو جائے گا، اتنا زیادہ علم۔ لیکن شریعت کے مطابق اگر فیصلہ نہیں ہوا، چیلنج کر دیا ہے صحابی رسول نے، اور جس شخصیت نے چیلنج کیا وہ بھی ان پڑھ نہیں تھے، وہ بھی پڑھے لکھے تھے۔ ایک شخصیت تھی جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا علم اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو دیا تھا، کہا کل قیامت کے دن ہوگا۔ سلسلہ سیاح کے اندر یہ بات موجود ہے، جتنا عالم ہے سب عالم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں چلیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اتنا بڑی شخصیت ہے، اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا ہے۔ واپس اپنی بات پہ ہے، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وضع حمل کے لیے رخصت دے دی ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، آخری بات، جیسے ہی بچہ پیدا ہوا وہی نوجوان جو شکایت لے کے آیا تھا وہی بھاگتا ہوا آیا۔ امیر المؤمنین دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، میری بیوی سے جو بچہ پیدا ہوا ہے میں جھوٹا تھا، میری بیوی سچی تھی، میں جھوٹا تھا، میری بیوی سچی تھی۔ کیسے؟ جو بچہ پیدا ہوا امیر المؤمنین سارا کا سارا وہ میری شکل پہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات، امیر المؤمنین جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ 6 ماہ کا نہیں ہے، سال کا نہیں ہے، 9 ماہ کی مدت کا نہیں ہے، وہ بچہ 2 سال کا ہے۔ اس بچے کے دانت بھی آ چکے ہیں، اتنا بڑی عمر کے پیدا ہوا ہے۔ امیر المؤمنین مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ یہاں پہ اندازہ لگائے کہ علم کسی کی جگیر نہیں ہے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو